اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً اس کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم نہایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں۔ اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے، پھر اسے تلوار کے ایک وار سے مار دینا ہی کافی نہیں، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے۔ شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے، پھر اسے تلوار کے ایک وار سے مار دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے دعائی اور اسباب سے بھی بچ کر رہو، مثلاً غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط و کلام کی راہیں پیدا کرنا، اس طرح عورتوں کا بے پردہ اور بند سنور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ، ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ اس بے حیائی سے بچا جا سکے۔ بات یہ ہے دوستو کہ یہ دونوں چیزیں 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں اور حکم قانون بنا کے نافذ کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ کیا قرآن نے یہ 1400 سال پہلے صحیح نہیں کہا؟
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی تو وہ معنی ہیں کہ جو آپ اور ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں قرآن کے ذریعے، اپنے طریقے کے ذریعے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ 80% لوگ اسی لیے بچے ضائع کرتے ہیں کہ آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا، ہم پڑھا نہیں سکیں گے، ہم ان کو روزی نہیں دے سکیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیری بھی اور اس کی بھی، دونوں کی روزی میرے پاس ہے۔ تو عورت جو ہے وہ کہتی ہے جی میں نے بچہ پیدا کر کے میں بوڑھی ہو جاؤں گی، میں کمزور ہو جاؤں گی، آپریشن سے 1-2 بچے کروا کے اپنا حسن برقرار رکھتی ہے۔ وہ بھی نافرمانی میں اور یہ بھی نافرمانی میں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کوئی شادی شدہ بندہ، کوئی شادی شدہ عورت جب بغیر پردے کے، بغیر غیر محرم کے، بغیر بھائی کے ساتھ، بغیر باپ کے ساتھ بازار آنا جانا تو خام خواہ نظر پڑنی ہے، خام خواہ ایک سلام دعا کی شکل اختیار کرنی ہے۔ تو بھائیو کیسے بچا جائے گا؟ جب تک قرآن پہ ہم عمل نہیں کریں گے نہیں بچا جا سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے خام خواہ میں اختلاط، مطلب اس سے مل جل کی کوشش اور اس سے تعلقات بنانے کی کوشش، چلتے چلتے ایک دن آ جاتا ہے کہ بندہ برائی کر بیٹھتا ہے۔ تو ہماری جس نے مغفرت، ہماری جس نے سفارش کرنی ہے مغفرت کے لیے، اگر وہ ہمیں روکے، اور جس نے ہمیں دوزخ سے بچانا ہے خود خدا نے، وہ ہمیں روکے اور ہم نہ مانیں، تو مجھے بتاؤ کیسے گزارا ہوگا؟ ہمارے بڑے کدھر ہیں؟ جدھر ہمارے بڑے چلے گئے ادھر ہی ہم نے جانا ہے۔ یا تو بات یہ ہو کہ بھئی ہم نے مرنا نہیں ہے پھر ٹھیک ہے، یا یہ ہو کہ بھی ہم نے قبر میں نہیں اترنا، گھر میں بیٹھے رہنا، پھر بھی ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پانی سے نہ بچا سکے، دعا کیے اللہ اس کو بچا لے، اللہ نے جواب دیا اے نوح دوبارہ دعا نہ کرنا۔ کیوں نہ دعا کرنا بھائی؟ اس لیے کہ یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے۔ اللہ میری اولاد ہے، یہ میری بیوی سے پیدا ہوا ہے، میرا نطفہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا اعمال غیر صالح ہے، مطلب اس کے اعمال نیک والے نہیں ہیں، تو اللہ نے اس کو اولاد کہنے سے ہی منع کر دیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ گفتگو کون کر رہا ہے؟ خدا فرما رہے ہیں اور نبی جواب سن رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس تو ایسا کوئی ہستی نہیں ہے، نہ ہی آئے گی کہ ہم کوئی ہماری بخشش کے لیے کوئی طریقہ۔ ہاں یہ داتا صاحب والے جو سوچتے ہیں بھی قبر میں پیر صاحب ولی صاحب ہماری سفارش کرا دیں گے، تو وہ تو پھر ان کے لیے بھی قائد ہے۔ عینی شرکا، اپنے ان کو بلاؤ جن کو تم مانتے تھے، وہ بھی ان کو بلائیں گے۔ شیطان حاضر ہوگا، شیطان کہے گا اللہ یہ تو پہلے سے ایسے ہی کر رہے تھے، تو میں نے ان کو اور کہا، انہوں نے اس کے اوپر بھی چل پڑے گی، یہ تو پہلے سے اس میں لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی آیت ہے قرآن میں، اللہ نے ایک ایک موتی جو ہے نا ہمارے لیے لڑی میں پرو دیا ہے، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہمیں اللہ نے صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے نوح دعا نہیں کرنا مجھے دوبارہ اپنے بیٹے کے لیے، تیرا بیٹا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا اس کے اعمال غیر صالح ہیں، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، یہ نیکوں میں نہیں ہے۔ اگر تو نے دوبارہ اس کے لیے دعا کی تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ اگر ہم برائی سے بچ جائیں، اولاد کو قتل کرنے سے بچ جائیں، غربت مثال دیتا ہوں ایک۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے، آپ کے سامنے مشہور واقعہ ہے، اور بادشاہ تک پہنچ گئے۔ کیا غربت نہیں تھی؟ ایمانداری سے بتائیں۔ کچھ بھی نہیں تھا، کپڑے بھی نہیں اپنے، کھانا بھی اپنا نہیں ہے، ماں باپ، دھرتی بھی اپنی نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی اپنی نہیں ہے، لیکن نیکی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ نے بادشاہ بنایا۔ کیا ہم نہیں بن سکتے بادشاہ؟
کیا ہم بڑے آدمی پیسے والے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی، اولاد کے قتل کی اور غیر محرم سے تعلق رشتہ یہ چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ اب ان کو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی بیوی، آپ کیا کہتے ہیں، بادشاہ کی بیوی غریب ہوگی؟ پیسہ بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، کھانا پینا بھی ہوگا، زیورات بھی ہوں گے، ساری مراد دینے کو وہ تیار ہے۔ یوسف علیہ السلام قال معاذ اللہ، کیا میں ظالموں میں شامل ہو جاؤں؟ بھاگ گئے۔ اگر ہمیں کوئی اتنی بڑی آفر کرے، آج کا کوئی بادشاہ ہمیں کوئی آفر کرے، اس کے گھر سے کوئی آفر کرے، ایمانداری سے بتائیں، ہم تو لیٹ جائیں گے۔ تو بھائی اگر اسی میں دل لگانا ہے دنیا میں، پھر جنت کی توقع نہیں ہے، پھر چھوڑ دیں، پھر اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں شامل نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ یہاں تو پورے کے پورے 16 آنے ہمیں اس طرف آنا پڑے گا۔ تقوی اللہ کو چاہیے، تقوی سے اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، تقوی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سارا دن جانوروں کی طرح ہانکتے پھرتے ہیں اور زبان نکالے پھرتے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مومن ہیں، ساری سال نماز نہیں پڑھی، محرم کے چند دنوں میں مومن بن گئے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام غریب، انتہائی غریب، کوئی آسرا نہیں، اس کے باوجود برائی نہیں کی، پرہیزگاری پہ ڈٹے رہے، تقوی پہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتوں کی بارش کی، وہی بھائی جو کنویں میں ڈال کے گئے وہی آئے گندم کے آٹے کے لیے ہاتھ پھیلانے، اور خدا نے بادشاہ بنایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بڑا قصہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا، کتنے سانپ فرعون نے بنائے، کتنے نجومیوں کو فرعون نے بلایا، اکٹھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی کو جو سانپ بنایا، اژدہا بنایا، سب کو کھا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے، کیونکہ انسان ہے، بشری تقاضا ہے، ڈرنا ہی تھا۔ اللہ نے کہا کہ میرے ہاں میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، وہی جادوگر، ان کو سمجھ آ گئی کہ یار کچھ حقیقت ہے، یہ رب موسیٰ ہارون، یہ ان دونوں بھائیوں کا جو رب ہے نا، اسی کا کام ہے، اس سانپ کا کام نہیں ہے۔ وہی مان لے آئے تو سجدے میں گر گئے۔ اتنے بڑے گناہ گار لوگ جن کا سمجھ آ گئی، اور ہم صبح شام خدا کو، اس دنیا کو، خدا کو چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 8 ارب آبادی ہماری 210-12 ملکوں میں، 8 ارب آبادی کے دلوں میں رہنا، ان کے دماغوں کے، ان کے وسوسے، ان کے خیالات کو جانچنا، آپ کیا کہتے ہو؟ کیا ہستی ہوگی وہ؟ 8 ارب لوگ، کتنی دور دور لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اسی بات کے اوپر ہمیں ساری عمر سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے کہ 8 ارب آبادی کہاں سے کہاں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو خیال ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اب آپ بتاؤ، ما یلفظ، ایک لفظ تم زبان سے نکال نہیں سکتے جس کو لکھنے والے نہ لکھیں، ایک لفظ۔ یار جب ہماری زندگی بھائیو ساری کی ساری اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، پھر کس چیز کی بکواس ہے یار؟ کس چیز کی زندگی ہم نے برباد اٹھائی ہوئی ہے؟ یہی اولاد، یہی بیوی، یہی بہن بھائی، یہی ماں باپ، سب کے سب آپ مر جاؤ، آپ کو موت آ جائے، آپ مجھے بتاؤ کہ وہ 20 دن آپ کو رکھ لیں، یا وہ پیسہ وہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے سنبھال کے، کیا آپ کے وہ کام آ جائے زندگی کے 10 دن واپس مل جائیں؟ بھائیو کب ہم عقل کریں گے، کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ اللہ نے تو ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ تم دیکھ لو، تم دونوں میں نے راستے دے دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اے لوگو ایسے آواز نہ دو، اتنا سٹینڈرڈ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا پیار ہے اللہ کو، یہ نبی ہیں، عام آدمی نہیں ہیں، تم اس ایسے گھر کے باہر سے آوازیں نہ دو۔ کیسے اللہ نے عزت دلوائی، کیسے اللہ نے عزت کی،
کیسا اللہ نے ان کو کیا، لیکن وہ استغفار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ، دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے اللہ ایک آنکھ پلک جھلکنے کی بھی مجھے نہ چھوڑنا اکیلا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں تو جمعے کے دن بھی ٹائم نہیں ہوتا، اس دن بھی میرے خیال سے خطبہ گزر جاتا ہے جب ہم پہنچتے ہیں۔ کتنا پیار ہے اللہ کو، اے یا ایھا المزمل محمد رسول اللہ طٰہٰ یاسین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تمہیں نبی دے دے لے لو، جس سے رک جاؤ۔ تو نبی روک رہے ہیں، زنا کے پاس مت جاؤ، جس عورت سے تمہارا تعلق نہیں ہے مت جاؤ، بیوی کے بغیر کسی بھی عورت سے تعلق نہ بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پہ، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ درود بھیجنے والے استغفار کر رہے ہیں، جن پہ درود بھیجا جا رہا ہے وہ استغفار کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور ہم لوگ اللہ اکبر۔ کیسے ہمیں سمجھ آئے گی، کیسے ہمیں مومن بننے کی توفیق ہوگی؟ سارے راستے ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے، حدیثیں ہیں، مسجد ہیں، عالم ہیں، لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں، اس سے تو الٹا نفرت ہے۔ اس کو تو غریب کو 10-12 ہزار روپے دے کے ہم فارغ کر دیتے ہیں، بھی مولوی کی تنخواہ اتنی ہے۔ کیا بننے جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ عبداللہ بن ابی مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے نبی کے پیچھے، مسجد میں آتا ہے، درس سنتا ہے، لیکن منافقت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، لوگوں نے منع کیا، حضرت عمر نے کہا نہیں چلو، حضرت عمر نے منع کیا، لوگوں نے کہا نہیں پڑھا دو، آپ نے پڑھا دیا، آپ نے دعا کر دی، اور آپ کی دعا تو آپ کی دعا ہوگی نا جس کو نصیب ہو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں نہیں چھوڑنا؟ کہ اس کے کام سارے غلط ہیں، اس نے آپ کا اور میرا کہنا نہیں مانا زندگی میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی بڑی ہستی نماز جنازہ پڑھائے، ہم تو صرف اس کے گنبد کا رنگ بنا کے بخشش چاہتے ہیں نا، ہم تو صرف روزے پہ جا کے بخشش چاہتے ہیں نا، اور یہاں بیٹھ کے بار ربیع الاول منا کے بخشش چاہتے ہیں نا۔ اور بھائی اس ہستی نے نماز جنازہ پڑھا دیا، دعائیں کرا دی، اس کے بعد اللہ کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، 70 مرتبہ بھی دعا کرو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہم بتاؤ کیا چیز ہے؟ ہم تو امتی ہیں بھائی 1448 سال کے بعد کے۔ اگر ہمارا دل چاہے تو ہم نیک ہو سکتے ہیں، ہم برائیاں چھوڑ سکتے ہیں، ہم دکھاوا چھوڑ سکتے ہیں، ہم دھوکہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ دیکھتا ہے کہ تم جا کدھر رہے ہو۔ اگر تم اللہ پہ سارا کچھ چھوڑ دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اگر ہم ساری چیزیں اللہ کو دے دیں، اللہ کو اپنے اوپر کہہ دیں اللہ تیرے فیصلے جو وہ مانتا ہوں، اور سر جھکا لیں، نماز کی پابندی کر لیں، مسجد کا تعلق جوڑ لیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ایسے کرے گا، کوئی بندہ رولے گا، یا کوئی بندہ بچے کو قتل کرے گا، یا برائی کی طرف جائے گا۔ مسجد زرار والے گزرے ہیں، ایک اور انہوں نے مسجد بنائی وہاں پہ، انہوں نے بھی یہی کہ بھی ہم مسلمان بڑھ کے ہیں ان سے، نبی مسجد والوں سے، ان کو دیکھ لو آپ، ان کا کیا آخر میں ہوا۔ یہاں تو آوا کا آوا بگڑ گیا سارا، یہاں تو نظام ہی سارا الٹا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا، کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس طرف لے کے آئے، اللہ ہماری مدد کرے، نیکوں میں شامل کرے، نیت ہماری ٹھیک کرے۔ ہر چیز میں ملاوٹ ڈالی ہوئی ہم لوگوں نے، کیسے جواب دیں گے بتاؤ؟ کیا ہے ہمارے پاس جواب دینے کے لیے؟ اتنے ہم گنہگار ہیں، اس امت کے لوگ ہیں، اس صدی کے لوگ ہیں، تو ہم اپنے نبی سے پیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور ہمیں نیکی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنا بڑا بھی نقصان ہو۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے رزق دینا ہے تو اس نے رزق دینا ہے، اللہ نے کہہ دیا میں نے عزت دینی ہے تو اس نے عزت دینی ہے، اللہ نے جو عمر آپ کو دینی ہے وہ دینی ہے۔ اگر آپ بہت اچھا فروٹ کھا کے، بہت اچھا کھا کے زندگی گزار جاتے ہیں، تو غریب بھی تو گزار جاتا ہے، کم کھانے والا بھی تو گزار جاتا ہے۔ کھانی تو 2 روٹیاں ہیں نا، اس کے لیے ہم اپنا ایمان کیوں خراب کرتے ہیں؟
اگر ہم اللہ سے جڑ جائیں، نبی سے جڑ جائیں، کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکتی کہ ہم برائی کی طرف جائیں یا ہمارا کوئی نقصان ہو۔